اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن رمضان کا مہینہ وہ ہے جس کے اندر قرآن اتارا گیا، فی ھدی للناس، اس کے اندر لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اور بہت ساری ہدایت کی نشانیاں ہیں، واضح نشانیاں ہیں، اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیزیں ہیں۔ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ نزول قرآن کا مطلب قرآن کے اترنے کا مہینہ ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام قرآن کو لے کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے۔ قرآن کو اترنے میں کتنا وقت لگا یہ بتائیے آپ کو، یعنی ڈیوریشن کیا ہے؟ تو قرآن جو سرکار پہ اتارا گیا اس کا ڈیوریشن کیا ہے؟ قرآن کو اترنے میں آسمان سے، آسمان اول سے زمین تک اترنے میں 23 سال لگ گئے۔ کتنے سال؟ کمپلیٹلی قرآن کتنے دنوں میں اترا؟ 23 سالوں میں۔ اور ایک دن میں، ایک شب میں قرآن جو پورا اتارا گیا وہ شب قدر میں اتارا گیا۔ تو ایک شب میں بھی قرآن اتارا گیا اور 23 سال میں بھی اتارا گیا، دونوں میں فرق سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک شب میں کیسے اتارا گیا؟ یہ قرآن جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، لوح محفوظ سے حضرت جبریل امین کے ذریعے سے آسمان عزت پر، پہلے آسمان پر ایک شب میں اتار دیا گیا، ایک شب میں، ایک رات میں پورا قرآن۔ اور کون سی رات میں اتارا گیا؟ اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، وہ قدر کی رات، شب قدر ہے۔ شب قدر کو اللہ تعالیٰ نے چھپا دیا ہے، کہا گیا اس کو طاق راتوں میں تلاش کرو۔ طاق کا مطلب جوڑ نہیں بلکہ ایک ہونا چاہیے، جیسے 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے، 29 ہے، ان طاق راتوں میں شب قدر ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر پورا کا پورا قرآن آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم پہ یک بارگی کیوں نہیں اتار دیا گیا؟ جیسے توریت اتار دی گئی ایک مرتبہ، زبور اتار دی گئی، انجیل اتار دی گئی، اور بھی آسمانی کتابیں، لمبا ٹائم نہیں لگا، ایک ہی بار میں اس نبی پہ اتار دیا گیا، لیکن پورا قرآن یک بارگی کیوں نہیں اتارا گیا؟ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس کی لاجک کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ قرآن کے ذریعے سے دراصل اللہ تعالیٰ نے بندوں کی تربیت فرمائی ہے۔ یہ قرآن جو اتارا گیا بندوں کی تربیت کے لیے اتارا گیا ہے، یہ گائیڈ بک ہے، گائیڈ لائن ہے، یہ دستور حیات ہے قرآن۔ یہ مکمل، اس کو بولتے ہیں صرف مسلم پرسن اللہ ہی نہیں ہے کہ مسلمانوں ہی کے مسائل اس کے اندر بیان کیے گئے، بلکہ ورلڈ کانسٹیٹیوشن ہے، یہ پوری دنیا کا نظام اس کے اندر موجود ہے۔ صرف انسانوں کا نظام نہیں، حیوانوں کا نظام، پرندوں کا نظام، حیوان، سمندر کا، سورج کا، شمس و قمر کا، ماہ و نجوم کا، فلکیات کا، یہ سارے نظام کو قرآن نے سمیٹا ہے۔ گویا کہ یہ پورے کائنات کے نظام کو سمجھانے کے لیے، کہ کائنات کس نظام پر آگے بڑھ رہی ہے، اس کو دیکھو تو قرآن میں سمجھ میں آ جائے۔ جب عرب میں قرآن اتارا جا رہا تھا، عرب کے لوگ کس حالت میں تھے؟ حالت شرک میں تھے، حالت کفر میں تھے، بت پرستی کرتے تھے۔ شراب کی تو اتنی کثرت تھی کہ شراب پینا فخر سمجھا جاتا تھا عرب کے اندر، یعنی بہت ساری معاشرتی خرابیاں، سماجی برائیاں عربوں کے اندر جڑ پکڑ چکی تھیں۔ اب ایک ہی بار کہہ دیا جاتا کہ تمہیں قرآن بھی پڑھنا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے 5 وقت کی، زکوٰۃ بھی دینی ہے، حج بھی ادا کرنا ہے، اور جہاد بھی کرنا ہے۔ تو یہ سارے حکم ایک ساتھ بجا لاتے وہ لوگ، جو برائیوں میں ڈوبی ہوئی ہو جو قوم، اور ایک ہی بار میں سارے حکم کو لاد دیا جائے اس کے اوپر، تو اس کو ادا کر سکیں گے؟ نہیں۔ تو اگر سارے احکام، سارے فرائض ایک ساتھ دے دیے جاتے تو ادا نہیں کر سکتے تھے، تو قرآن کے اتارنے کا مقصد ہی ختم ہو جاتا۔ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا تاکہ اس پہ عادت پڑ جائے عمل کرنے کی، پریکٹس ہو جائے۔ ایک حکم پر عمل پیدا ہو گئے، پھر دوسرا حکم اتارا گیا، اس پہ عمل ہو گیا، پھر تیسرا حکم اترا۔ سمجھ گئے؟ یہی وجہ ہے کہ شراب کے بارے میں قرآن مجید میں 3 مرتبہ آیات اتاری گئی۔
شراب کو پہلی بار میں حرام نہیں قرار دیا گیا، کیونکہ شراب تو عربوں کی گھٹی میں رچ بس گئی تھی، شراب پینا ان کے لیے فخر کی بات تھی۔ تو پہلے کہا گیا اے لوگو شراب میں تمہارے لیے نقصان زیادہ ہے، فائدہ نہیں کم ہے، لہذا شراب پینے میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ کہا گیا کہ شراب کے اندر تمہارے لیے نقصان زیادہ ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ حرام نہیں کہا گیا۔ اس کے بعد فرمایا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى۔ پہلی آیت کی دلیل یسألونک عن الخمر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس۔ قرآن کہتا ہے کہ اے محبوب وہ آپ سے شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ شراب پئیں یا نہ پئیں، قل فیہما اثم کبیر، قل یسألونک عن الخمر والمیسر، شراب اور جوے کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں کہ شراب اور جوا اس کا کیا حکم ہے، قل فیہما، آپ فرما دیجئے ان دونوں کے اندر شراب میں اور جوئے میں اسم کبیر، بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، لوگوں کو وقتی فائدہ مل رہا ہے، کچھ فائدے ہیں وقتی طور پر انجوائے کر لیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو فائدہ مل گیا، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، لیکن ان دونوں کا گناہ اس کے نفع سے زیادہ ہے، ان دونوں کا گناہ بڑا ہے۔ تو پہلی مرتبہ میں شراب کو حرام نہیں کر دیا، کہا کہ کچھ فائدہ ہے نقصان زیادہ ہے۔ تب گویا کہ شراب کے بارے میں ایک لوگوں کے دلوں میں نفرت قائم ہوئی اس کے ذریعے سے، پہلی اسٹیپ میں۔ دوسرے اسٹیپ پہ جب قرآن نے اور زیادہ تزکیہ کر دیا، تزکیہ نفس کیا لوگوں کا، اور ان کی اور تربیت ہو گئی، تو کہا گیا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، آپ لوگوں نماز کی حالت میں نشے کی حالت میں تم نماز کے قریب مت آؤ، یعنی مسجد میں جب نماز پڑھنے کے لیے آتے ہو تو شراب پی کر مت آؤ، یعنی گھر میں تم بیٹھ کے شراب پی سکتے ہو لیکن مسجد میں نہیں آنا ہے۔ ابھی بھی حرام نہیں کیا گیا پورے طور پر، اجازت رہی، بہت سارے لوگ پیتے تھے، قرآن اترنے کے بعد بھی یہ بات کر رہا ہوں، اسلام میں آنے کے بعد پیتے رہے، لیکن اسی میں خلط ملط ہوتا رہا، کچھ صحابہ سورت پڑھتے تو کچھ پڑھ دیتے، تو حکم اتر گیا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نماز کے قریب مت جاؤ جب نشے کی حالت میں۔ اس کا مطلب نماز سے باہر ہو تو پی سکتے ہو۔ دوسرے اسٹیج پہ بھی پورے طور پہ حرام نہیں قرار دیا گیا، کیوں کہ عمل نہیں کر سکتے تھے۔ پھر اس کی اور برائی بیان کی گئی، اور تربیت کر دی گئی لوگوں کی، امت مسلمہ کی اور تربیت ہوئی، اس تربیت کے نتیجے میں ایک ذہن تیار ہوا، وہ ذہن یہ تیار ہوا تو پھر 3 ہجری کے اندر قرآن نے مکمل طور پہ شراب کو حرام قرار دے دیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، اے ایمان والو بے شک شراب اور جوا اور یہ بت اور پانسے جس سے وہ کھیلتے تھے، ہاں رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کی گندی ہے، شیطان کا عمل ہے اور یہ گندا ہے، نجس ہے، رجس۔ یہ ساری چیزیں گویا کہ ناپاکی ہیں، شیطان کے کام میں سے ہے، فاجتنبوہ، تو اس سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو تیسرے اسٹیج پہ قرآن نے شراب کو حرام قرار دے دیا۔ اب اس کا اثر یہ ہوا کہ جب یہ سورہ اتری اور جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو جن مسلمانوں کے گھروں میں شراب کے مٹکے رکھے گئے تھے ان سارے لوگوں نے اپنے اپنے مٹکے توڑ دیے، مدینے کی گلیوں کے اندر شراب بہنے لگی، کیونکہ قرآن نے ایسی تربیت کر دی کہ ان کے دلوں سے اس کی محبت ہی نکال دی۔ تو دراصل کسی قوم کو راستے پر لانے میں ایک لمبا وقت لگتا ہے، ایک ٹائم لگتا ہے، کیونکہ پرانی خرابیاں، ہر طرح کی خرابیاں ان کے عادت کا ایک حصہ بن چکی ہوتی ہیں، تو عادت کو درست کرنا، اس کو دوسری عادت میں چینج کرنا کتنا مشکل کام ہے، گویا کہ فطرت کے خلاف ایک جنگ ہے۔ جو قوم پورے طور پر نماز چھوڑنے کی عادی ہو، عادت پڑ گئی ہو،
ان کو آپ ڈائٹ نماز کی دعوت دیں تو کتنا مشکل گزرے گا. جس کو سود کھانے کی عادت پڑ جائے اور اس کو سود چھوڑانا چاہے تو کتنا مشکل ہوگا، بہت مشکل ہوگا. تو قرآن نے تربیت کی پہلے. تو اس قوم کی تربیت میں جو تربیت کون کر رہے ہیں؟ دنیا کے سب سے عظیم انسان تربیت فرما رہے ہیں. دنیا کے سب سے بڑے بدیمان، سب سے بڑے عقل مند، سب سے دانا شخص جس پر اللہ ڈائریکٹ اپنی ہدایت اتار رہا ہے وہ تربیت کر رہا ہے. اور ان کو تربیت کرنے میں 23 سال لگ گئے اس قوم کو بدلنے میں. اور قرآن تربیت کر رہا ہے باضابطہ، جو اللہ کی طرف سے براہ راست اتاری ہوئی کتاب ہے. تو کیا آج کی قوموں کی تربیت 1 سال کے اندر ہو جائے گی؟ 1 دن کے اندر ہو جائے گی؟ جلسے کی ایک تقریر سے ہو جائے گی؟ نہیں ہو سکتی. بلکہ اس قوم کی تربیت کے لیے بھی وقت درکار ہے. اگر ہم چاہیں کہ آج ہماری تقریر ہو اور ایک ہی دن میں پورا یہ معاشرہ بدل جائے، کایا پلٹ جائے ہماری ایک تقریر سے، بیٹھو کیا ضرورت ہے ادھر جانے کی؟ یہی تو بے تربیتی ہے تمہاری. جب اچھی بات ہے تو پہلے یہ دھیان دینا، خاموش ہو جاؤ. درود شریف پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد و آلہ وصحبہ وسلم. صلاۃ و سلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو گویا کسی قوم کو راستے پر لانے کے لیے اس کی تربیت کے لیے ایک وقت چاہیے، لمبا ٹائم چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تربیت فرما رہے ہیں، 23 سال کا عرصہ لگ گیا اور آج تو ہم 23 دن بھی دینے کے لیے تیار نہیں لوگوں کی تربیت کے لیے. تو کیسے یہ قوم راستے پر آئے؟ کیسے نمازی بن جائے گی؟ کیسے غازی بن جائے گی؟ کیسے اس کے اندر مجاہدہ نفس ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے کہ آج ہماری تقریریں بے اثر ہوتی چلی جا رہی ہیں. تو قرآن مجید کو آپ پڑھیں. یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے. قرآن کی پریکٹس آپ جتنی زیادہ کریں گے اس مہینے کے اندر، اتنی ہی زیادہ آپ کی روحانیت میں، آپ کے علم میں، آپ کی فکر میں وسعت پیدا ہوگی، اضافہ ہوتا چلا جائے گا. جو لوگ اردو عربی ورژن میں قرآن کو نہیں پڑھ سکتے تو ان کے پاس ہندی ورژن موجود ہوگا، ہندی ورژن میں قرآن کو پڑھیں. قرآن ایک نور ہے. جب قرآن آپ پڑھتے ہیں تو اللہ آپ سے کلام کرتا ہے. قرآن جب پڑھتا ہے انسان کو گویا کہ وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے بات کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے بات کرتا ہے. جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ خدا سے بات کرتے ہیں، خدا سے ہم کلام ہوتے ہیں. اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ آپ سے گفتگو فرماتا ہے، ڈائریکٹ آپ سے خطاب کرتا ہے. یا ایھا الناس، اے لوگوں میں آپ ہیں کہ نہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں میں آپ ہیں کہ نہیں؟ تو قرآن ڈائریکٹ آپ کی فکر کو، آپ کی سوچ کو، آپ کے انٹلیکٹ کو جھجوڑتا ہے. کہتا ہے لوگوں آؤ قرآن کی طرف توجہ دو ہمارے حکم کو. میں کیا کہنے جا رہا ہوں؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگوں ڈرو اپنے اس رب سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، یعنی اسی رب سے ڈرو. جب آپ قرآن کی زبان کو نہیں سمجھیں گے، قرآن کے لینگویج کو نہیں سمجھیں گے تو آپ قرآن سے گائیڈنس کیسے حاصل کر سکتے؟ قرآن کی ہدایت کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اس لیے اپنے بچوں کو سب سے پہلے قرآن سکھائیں اور قرآن کی زبان بھی سکھائیں. قرآن کی زبان پڑھنا اس لیے ضروری ہے. دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں، کوئی ایسا کانسٹیٹیوشن نہیں جس کے مذہب کے ماننے والوں کو اس کا پورا کانسٹیٹیوشن، پورا قانون، کتابی ہدایت سال میں 1 مرتبہ پڑھ کر سنایا جائے. ہے کوئی کتاب بتائیے؟ کیا یہودیوں کو توریت پڑھ کے سنائی جاتی ہے؟ زبور انجیل نہیں، گیتا رامائن وید، کوئی کتاب نہیں ان کو سنائی جاتی، نہ کوئی اہتمام ایسا ان کے یہاں ہے. تنہا قرآن مجید ہے پوری دنیا کے اندر کہ اس کے ماننے والوں کو، اس کی مسلم پرسن لا کو، ورلڈ کانسٹیٹیوشن کو 1 مرتبہ پڑھ کے سنایا جاتا ہے تاکہ مسلمان اس کو پڑھ کر اپنی زندگی کو درست کر لیں، جہاں خامیاں ہیں اس کو دیکھیں، قرآن کی ہدایت پر ڈائریکٹ عمل کر سکیں. اگر قرآن کی ہدایات پہ ہم لوگ عمل کر لیں تو دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہو جائے گا، ناانصافی کا خاتمہ ہو جائے گا، برائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا. جتنے ہمارے اندر معاشرتی خرابیاں ہیں، بے پردگی کی خرابی ہے، ہمارے رزق کی خرابی ہے، وہ ساری خرابیاں دور ہو سکتی ہیں قرآن کی ہدایت سے. یہی قرآن تھا کہ عرب کے لوگ وحشی تھے،
اپنی بیٹیوں کو زمین کے اندر دفن کر دیا کرتے تھے زندہ، لیکن قرآن نے ان کو، ان کے روح قلب کو ایسا منور کر دیا، ان کی فطرت کو اتنا بلند کر دیا، قرآن نے ان کے سماج کو، معاشرے کو، ان کی سوچنے کی صلاحیت کو اتنا ڈیولپ کر دیا کہ وہ پوری دنیا کے لیے ایک رہنما بن گئے۔ پوری دنیا میں ان کی تبلیغ کے ذریعے سے اسلام پھیلنے لگا۔ صحرائے عرب کو میرے آقا نے قرآن کے نور سے روشن فرما دیا۔ تو قرآن ایک نور ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ میرے آقا بھی نور ہیں اور قرآن مجید بھی نور ہے۔ ہم کیوں نہیں اس نور سے فائدہ حاصل کر پا رہے ہیں؟ کیوں اس نور سے ہم روشنی حاصل نہیں کرتے؟ زیادہ سے زیادہ ہمیں قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے۔ آج انہی کلمات کے ساتھ یہ درس ختم کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فرامین قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک پارہ قرآن مجید کم از کم روز پڑھنے کی آپ لوگ عادت ڈالیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا اللہ، آج پہلے رمضان المبارک 1441 ہجری کو یہ پہلا درس قرآن پیش کیا گیا۔ یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور جتنے ہمارے سامعین ہیں یہاں مسجد بلال جنک پور نژد اسٹیشن نیپال میں، یا اللہ ان تمام سامعین کے علم میں اضافہ فرما، اور جو بھائی اس آڈیو کو جہاں جہاں بھی سن رہے ہیں پروردگار عالم ان کے علم میں بھی بے پناہ اضافہ فرما، اور قرآن مجید سے محبت اور دلچسپی ان کے دلوں میں پیدا فرما دے، اور تمام بیماریوں سے، کورونا جیسے مہلک بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، پوری انسانیت کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام